للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر اتار ڈالا، جو دوزخ ہے اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیا ہی ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا۔ اس آیت سے اللہ رب العالمین نے کفار کے برے احوال کا ذکر کیا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا ان سے مراد کفار مکہ ہیں، اور وہ نعمت جس کی انہوں نے شکر گزاری نہ کی وہ اللہ رب العالمین کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے برابر والے قرار دیے تاکہ اس کی راہ سے بھٹکا دیں۔ تم فرماؤ فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہیں آگ کی طرف لوٹنا ہے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، تم فرماؤ فائدہ اٹھا لو۔ کفار سے فرمایا گیا کہ اگرچہ تم شرک کے مرتکب ہو لیکن چند دن دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر اس کے بعد تمہیں جہنم ہی کی طرف جانا ہے۔ جس طرح شکر نعمت میں اضافے کا سبب ہے، اسی طرح ناشکری زوال نعمت کا سبب ہے، اس لیے ہر ایک کو ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ان آیات مقدسہ سے ہمیں معلوم ہوئی کہ برا ساتھی بندے کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے اور اسے تباہی کے گھر میں اتار دیتا ہے۔ اس لیے ہر مخلص مسلمان کو چاہیے کہ وہ کافروں، منافقوں اور بدمزموں کی صحبت سے خود کو بچائے تاکہ اس کی طبیعت ان کے برے عقائد و اعمال کی طرف مائل نہ ہو۔ اور تیسری بات ہمیں ان آیات مقدسہ سے یہ معلوم ہوئی، جہنم شریر لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اس کی گرمی کی شدت ناقابل بیان ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جس جہنمی کو سب سے کم عذاب ہوگا اس کے دونوں قدموں پر 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی جن کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی یا دیگچی میں ابال آتا ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ دوستی۔ قُلْ لِعِبَادِی، میرے بندوں سے فرماؤ، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان بندوں سے فرما دو جو ایمان لائے کہ فرض نمازیں ان کے تمام ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کریں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کریں جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی کہ خرید و فروخت یعنی مالی معاوضے اور فدیے سے ہی کچھ نفع اٹھایا جا سکے، اور نہ دوستی کے اس سے نفع اٹھایا جا سکے، بلکہ بہت سے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائی اور آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ اس کے حکم سے دریا میں چلیں، اور دریا تمہارے قابو میں دے دیے۔ اللہ ہی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان ہوئے، اور چونکہ سعادت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کی معرفت ہے، اور بدبختی کا اہم ترین سبب اس معرفت سے محرومی ہے، اس لیے سعادت مندوں اور بدبختوں کے حوال کے بعد وہ دلائل بیان فرمائے گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے علم و قدرت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی چیز کے پیدا فرمایا، اور آسمان سے بارش کا پانی نازل فرمایا جس کے ذریعے درختوں اور کھیتیوں کی نشر نما ہوئی، تو ان پر تمہارے کھانے کے لیے پھل اگے، اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے دریا میں چلیں، تم ان کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور ان کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے ساز و سامان کی نقل و حمل کرتے ہو، اور دریاؤں کا پانی بھی تمہارے قابو میں دے دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہے شرک کرنے والوں، عبادت اور اطاعت کا مستحق وہی ہے جس کے یہ اوصاف ہیں۔ تمہارے معبود بت جو نہ آپ کو اور نہ کسی اور کو نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں، وہ ہرگز عبادت کے لائق نہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہے لوگو، اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام پر لگا دیا۔ دن میں سورج طلوع ہو جاتا ہے اور رات میں چاند نکل آتا ہے تاکہ جانوں اور معاش کی درستگی رہے، اور جب سے اللہ تبارک و تعالی نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا تب سے وہ اپنے اپنے محل میں گردش کر رہے ہیں، اور اسی طرح قیامت تک گردش کرتے رہیں گے، اور اپنی گردش کی وجہ سے نہ کمزور پڑیں گے اور نہ ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے۔ اور تمہارے منافع اور اسباب کی درستگی کے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا گیا۔ رات جاتی ہے تو دن نکل آتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ دن میں تم اپنی معاش کے کاموں میں مصروف ہوتے ہو اور رات میں آرام کرتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی تم پر رحمت ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ، اور اس نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں وہ بہت کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم ترین نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اس نے اپنے بندوں پر عطا فرمائی، اور اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو صرف یہی نعمتیں عطا نہیں کی بلکہ ان کی بے شمار منہ مانگی مرادیں بھی پوری فرمائیں۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان فرمائے کہ تم نے جو کچھ اللہ سے مانگا اس میں سے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق عطا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر وہ چیز عطا کر دی جس کی اسے حاجت اور ضرورت تھی، چاہے اس نے سوال کیا ہو یا سوال نہ کیا ہو، اور تمہیں ہر وہ چیز عطا کر دی جس کی تمہیں ضرورت تھی، اور تم نے اس کے لیے زبان حال سے سوال کیا تھا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر کوئی انہیں شمار کرنا چاہے تو ان کی کثرت کی وجہ سے شمار ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں نعمت الہی کے حوالے سے اگر ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ اللہ رب العالمین کی ہم پر کس قدر نعمتیں ہیں تو ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ فقط اپنے وجود کو ہی دیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہیں، اگر اور کوئی نعمت ہمارے پاس نہ بھی ہو تو یہ جو ہمارا وجود ہے، وجود جو صحیح سلامت ہے، یہی شکران نعمت کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، آنکھیں دی، سر دیا، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے دیے، زبان دی، جسم سلامت دیا۔ ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس کوئی ایک آدھ نعمت نہیں ہے، ان کو آزمائش میں اللہ نے مبتلا کر دیا تو وہ کس قدر مجبور ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں پورا وجود بخشا، بلکہ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے تو یہاں تک بیان فرما دیا کہ اے مسلمانوں جو کچھ زمین کے اندر ہے، اے انسانوں جو کچھ زمین کے اندر ہے، لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ تمام کا تمام میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور بالآخر انسان پر یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ ان نعمتوں پر شکر بجا لائے۔ جب انسان ان نعمتوں پر شکر بجا لائے گا تو اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دے گا، اور اگر انسان ان نعمتوں کی ناشکری کرے گا تو پھر زوال نعمت آئے گی، پھر اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو واپس لے لے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شکران نعمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔